Welcome to our YouTube channel Behrouz Official. Today in this video we are going to discuss the new jobs in Pakistan. آج کی جو ہماری ویڈیو اس کے اندر ہم لڑکیوں کے لیے آنے والی شاندار جابس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. امید ہے آپ لوگوں نے تھمبنیل کو دیکھ کر یہ ججمنٹ کر لی ہوگی کہ کتنی پوسٹ ہیں اور کتنی ہائی لیول کی پوسٹ ہے. لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر ایک تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے, دوسرا اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا ریکمنڈیشن ایجوکیشن کے حوالے سے, ایج کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ سے آخر تک دیکھنا ہے. ویڈیو پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں دیے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہے. ویڈیو کو سٹارٹ کرتے جناب ہمارے پاس یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس ایڈورٹائزمنٹ کو ایک دن میں شو کر دیتا ہوں آپ کو. میرے پاس یہ جو ایڈورٹائزمنٹ نرسنگ کی شو ہو رہی ہے, اس میں 2-3 ڈپارٹمنٹس کے اندر جابز آئی ہیں. ان ڈپارٹمنٹ کو چھوڑتے ہوئے میں جو ہے نا مین اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں آپشن کی طرف آتا ہوں. جو میں نے تھمبنیل لگایا تھا وہ تھا جناب نرسنگ کی جو سیٹیں آئی تھیں میڈیکل ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہیں 211 نمبر سیریل نمبر پہ. اس میں جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ 3000 ہے جناب. بالکل آپ نے تھمبنیل دیکھا اسی حساب سے 3000 سیٹیں. اوپن میرٹ میں 2760 ہوں گی, جس میں ہر لڑکی اپلائی کر سکتی ہے کسی بھی جگہ سے, ٹھیک ہے جی. اور اسپیشل پرسن جو ہے وہ ان کے لیے 90 سیٹیں ہیں اور مینارٹی کے لیے 150 سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. اور اس سیٹ کا جو نام ہے وہ ہے چارج نرس. یہ 16واں سکیل ہوگا. ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں بڑی اچھی سیٹ ہے اور ریگولر بیسس پہ ہوگی, کوئی یہ کانٹریکٹ نہیں ہے. اس کے لیے یا تو آپ کی BSc نرسنگ ہونی چاہیے جنرک 4 سال کی, اور ویلڈ رجسٹریشن فرام پاکستان, یعنی کہ 4 سال کی نرسنگ کورس ہو اور یہ پاکستان ہیلتھ کونسل سے ہوئی ہو, نرسنگ کونسل سے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ کا 4 سال کا جو نرسنگ کا ڈپلوما ہوتا ہے, BSc بے شک نہ ہو, نرسنگ کا ڈپلوما اور مڈ وائفری والا, یعنی کہ نرسنگ بھی کی ہو اس میں اور مڈ وائفری بھی اس میں, یہ دونوں ملا کے. ویسے جو مڈ وائف والا کورس کرتے ہیں وہ 2 سال کا ہوتا ہے اور جو جنرل نرسنگ کا صرف کرتے ہیں وہ بھی 2 سال کا. لیکن ان دونوں کو ملا کے جب 2 کورس کیے جاتے ہیں پورے 4 سال لگا کے, تو وہ اس کو جنرل نرسنگ اینڈ مڈ وائفری والا کہتے ہیں. اور اس کا جو بھی جیسی بات ہے پاکستان نرسنگ کونسل سے ہی کیا ہوا ہو. اس کے بعد نوٹ ہے پریفرنس شیل بی گیون ٹو دا گریجویٹ آف گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ, یعنی کہ جو یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ BA کیا ہوا ہوگا ان کو تو زیادہ پریفر کیا جائے گا. 12 لیکن جن کا صرف BA کے علاوہ ڈپلوما ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں امپورٹنٹ نوٹس میں لکھا ہوا تھا کینڈیڈیٹ ہو ہیڈ اپلائی ٹو PMC فار رجسٹریشن آف دیئر ڈپلوما اور BSc نرسنگ جنرک اور آن بفور دا کلوزنگ ڈیٹ بٹ رجسٹریشن کارڈ ور ایشو, یعنی کہ جن لڑکیوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کارڈ کے لیے PNC کا, اگر اور ان کا بھی پینڈنگ ہے, صرف ریزلٹ کارڈ ان کو ملا ہے لیکن وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں بنا, وہ بھی مطلب اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, ان کا بھی وہ جو ہے کوئی نہیں ہے. شیل بی پریویسلی ہیلڈ ایلیجیبل سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن آف, یعنی کہ اس کے لیے اہل ہیں. اس میں آگے آ جاتی ہے جناب کہ اس میں صرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں. ایج ان کی ہے جناب 21 سال سے لے کر 36 سال تک. یہ آپ PPSC میں غور کیا کریں, یہاں پہ ایج لکھی ہوتی ہے 21 to 28 پلس 8 لکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ جو 8 لکھا ہوا ہے نا یہ رعایتاً 8 سال اور ڈالے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس میں ذہن میں رکھ لینا ہے. ایج آف سیکس آف دا ٹرانسجینڈر ول بی بیسڈ آن دا کنٹینٹ آف دیئر CNIC. جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ بھی اس سیٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں, تو ان کی جو ایج ہے وہ شناختی کارڈ پہ ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہی کنسیڈر کی جائے گی. ڈومیسائل آپ کا صرف پنجاب کا ہونا چاہیے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پاکستان سے پنجاب کے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی بھی صوبے کے لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. اور آپ کی پوسٹنگ بھی پنجاب کے اندر ہی ہونی ہے, پنجاب سے باہر کہیں بھی نہیں ہونی. اب بات آ جاتی ہے جناب سلیبس کی کہ اس ٹیسٹ کے لیے سلیبس کون سا ہوگا. تو اس کا ایک پیپر ہوتا ہے MCQs کا, 100 MCQs ہوتے ہیں, جس میں 80% آپ کے جو ہیں کویسچن ریلیٹڈ ٹو دا کوالیفیکیشن, یعنی کہ میڈیکل کی سیٹ ہے تو آپ کی میڈیکل کے ہی 80% سوالات آئیں گے, اور اس کے علاوہ جنرل نالج جو ہے وہ 20% آئیں گے. بیسیکلی ویسے جو ہوتا ہے ہمارے پاس PPSC FPSC کا کوئی ایگزام ہوتا ہے نا, تو اس میں زیادہ تر 80% جنرل نالج ہوتی ہے, لیکن بیس آن دا کوالیفیکیشن اور ریلیٹڈ ٹو دا پوسٹ جو کویسچن ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کبھی یہ 16ویں 17ویں 15ویں 14 اسکیل کی جو سیٹ ہوتی ہے ان کے بیس آن دا کوالیفیکیشن, یعنی کہ جس سیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ ہی
کویشچن یہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا 80% جو پیپر ہے وہ میڈیکل کے ریلیٹڈ آئے گا, اور جنرل نالج جو 20% ہوگی اس میں کچھ سوالات پاکستان اسٹڈی کے ہوں گے, کرنٹ افیئر, جیوگرافی, بیسک میتھمیٹکس, انگلش, اردو, ایوری ڈے سائنس اور بیسک کمپیوٹر سائنس کے ہوں گے. اب بات آ جاتی ہے اپلائی کرنے کا کیا سسٹم ہوگا. اپلائی کرنے کا تقریباً 90% لوگوں کو پتہ ہوگا. آپ نے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ چیک کرنی ہے, کون سی ایڈورٹائزمنٹ اس کے سامنے اپلائی ناؤ کا بٹن بنا ہوگا, اپلائی کرنا ہے. سارا ڈیٹا اوریجنل صحیح طریقے سے کرنا ہے, کوئی ایڈیٹیبل ڈیٹا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے بعد میں ایڈٹ نہیں ہوگا, آپ ود ان دا لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے اپنا ڈیٹا ایڈٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں ہوگا. فیس ہوگی وہ آپ نے جو یہ طریقہ کار بتائیں گے, یا تو جائز کیش ہوگی, ہو جاتی ہے جائز کیش ایزی پیسہ بھی, تو جو طریقہ کار آپ کو مناسب ہے. بینک بھی ہوگا, اگر آپ کو بینک پہ اپلائی کرنا ہوگا تو آپ بینک بھی اپلائی کر لیں گے. شارٹ نوٹسز ہم پڑھ لیتے ہیں. امپلائی آف فیڈرل اور سیمی گورنمنٹ اینڈ اینٹونومس باڈیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ آف پنجاب ایج ایکسٹینشن پیریڈ, یعنی کہ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایج کا تھوڑا سا ڈیسیژن دیا جائے گا. ان کیس آف کلیم دیئر کوالیفیکیشن از ایکویلنٹ ٹو دا شیل بی ریکوائرڈ ٹو سبمٹ ایکویلنس, یعنی کہ اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے, ظاہر سی بات ہے اگر فار ایگزامپل کہیں پہ ایم اے مانگی گئی ہے اور اس بندے کی ایم فل ہے, تو وہ اپنی ڈگری, ادھر ایم فل نہیں لکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنی ڈگری کی جو ہے ایکسیپٹیبل کے لیے جو ڈگری ہے وہ ساتھ میں لگائے گا جی کہ میری یہ ڈگری ہے, اور کمیشن ایز فائنل ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو, اور انٹرویو کے دن جو ہے وہ اس سرٹیفکیٹ کو ساتھ لے کے جائے گا اوریجنل کو, اور ان کو بتائے گا جی کہ یہ میری کوالیفیکیشن ہے اور اس کے ایکول ہے جو آپ نے مانگی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے اگر پرائیویٹ کسی ادارے کا اسی طرح اگر آپ کلیم کرنا چاہیں کہ ایکسپیرینس, تو بھی آپ انٹرویو کے ٹائم اپنا جو ہے وہ پروف ساتھ میں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. دا کینڈیڈیٹ ول انشور وائل اپلائنگ فار دا پارٹیکولر post that they have obtained apply to registration certificate for vacancies or other relevant regulatory bodies not, یعنی کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو جو این جس کا آپ نے رزلٹ کارڈ اپلائی کیا ہوا ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ تک آپ کو پاس آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس میں ٹیسٹ دینے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. دا کینڈیڈیٹ ول انشور دیٹ دے ول پرووائڈ مارک obtained ٹوٹل مارک, یعنی کہ جو آپ کے مارکس وغیرہ ہیں نا وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ وہ آپ صحیح طریقے سے ایڈ کر رہے ہیں, پرسنٹیج کو آپ نے غلط نہیں رہے. نو انفارمیشن وٹس ایور شیئرڈ بائی اینی ون, یعنی کہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کے علاوہ جو بھی آپ کو انفارمیشن شیئر کی جائے گی وہ غلط ہوگی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, آپ نے پی پی ایس سی سے ہی چیک کرنی ہے. دا شارٹ اینڈ ٹیسٹ اینڈ ٹائپنگ ٹیسٹ اف ریکوائرڈ, یعنی کہ ان کے لیے ویسے انہوں نے لکھا تو نہیں ہے ٹائپنگ ٹیسٹ وغیرہ, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا ٹائپنگ ٹیسٹ کا موڈ بنا تو پھر وہ لاہور میں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے لکھا نہیں ہے تو اس میرے خیال میں نہیں ہوگا. ان کیس آف ویریشن انکریز, یعنی کہ یہ ادارے تو ہر جگہ کی پالیسی ہوتی ہے کہ ادارہ سیٹوں کو بڑھانے یا کم کرنے میں جو ہے گریفیکٹ ہے اس کو کر سکتا ہے, کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا. اپلیکینٹس آر ایڈوائز ٹو ڈپوزٹ فی آن لائن, میں نے جو آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ون لنک ممبر بینک کے ذریعے آپ پیسے کر سکتے ہیں, اس کی جائز کیش, ایزی پیسہ, یو پیسہ یا ادر اویلیبل مائکرو فائنانس بینک. فار ڈیٹیل پلیز وزٹ پی پی ایس سی, یعنی کہ آپ لوگ کسی بھی برانچ میں فیس جمع کروا سکتے ہیں. فیس جمع کروانے کے بعد سبمٹ کرنے کے بعد کوئی ہارڈ کاپی آپ نے نہیں سینڈ کرنی, اونلی آن لائن اپلائی ہونا ہے, اور آپ نے جو آپ کی کاپی ہوگی بینک کی وہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینی ہے, بعد میں آپ کو کام آ سکتی ہے. کسی بھی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اگر آپ کی فیس کا کوئی ایشو بنتا ہے تو پھر آپ وہ سلپ ان کو جا کے دکھا سکتے ہیں ایز اٹ از, اور انشاءاللہ مہینے ڈیٹ کے بعد آپ کو جو ہے اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہوئی تو پھر ایک میسج آپ کو آئے گا. ٹھیک ہے, کہ آپ فلاں چیز اپنی درست کریں جی, اگر وہ میسج آتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو ڈائریکٹ ریٹرن ٹیسٹ کا میسج آئے گا. آپ اپنی رول نمبر سلپ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ سے آ کے ڈاؤن لوڈ کریں گے, اپنا نام یوزر نیم دے کے, اور پھر جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ اس میں اپلائی کریں گے. اور نرسنگ کے حوالے سے جو ہمارا سلیبس ہوگا وہ بھی بہت جلد میں انشاءاللہ اس میں پوسٹ کر دوں گا, تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور شیئر بھی کر دینا دوستوں کے ساتھ, تاکہ آپ لوگ اس کے سلیبس سے مستفید ہو جائیں. تھینکس فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. اللہ حافظ.